اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج کی حدیث کے سلسلے میں ہم آج حدیث نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس وقت آپ کے گھر میں کچھ افراد تھے، ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس پر گھر میں موجود افراد میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ چنانچہ جب شور و غوغا اور اختلاف زیادہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبید اللہ نے بیان کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان کا اختلاف اور شور و شغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گیا۔ اور سلیمان بن ابی مسلم الاحول کی روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا، اور جمعرات کے دن کیا ہوا؟ پھر وہ رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں نے سنگریزوں کو تر کر دیا۔ میں نے کہا، ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا، ان کی کیا حالت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی بات فرما رہے ہیں؟ انہیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ نمبر 1، مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ نمبر 2، وفود کو اسی طرح عطیات دیتے رہنا جس طرح میں انہیں عطیات دیا کرتا تھا۔ اور راوی نے تیسری بات نہیں کی، یا اس کے متعلق انہوں نے کہا، میں اسے بھول گیا ہوں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ کہنا کہ انہوں نے تیسری بات بیان نہیں کی، یہ سلیمان کا قول ہے۔ متفق علیہ۔ مشکوٰۃ المصابیح 5966۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مکہ مکرمہ سے ہجرت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بیان۔ ناظرین کرام، یہ ہماری آج کی حدیث تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔